پاکستان میں ڈالر بیک وقت نہ جانے کتنے داموں میں بکے گا، معلوم نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ انٹر بینک، اوپن مارکیٹ، فری مارکیٹ، گرے مارکیٹ، بلیک مارکیٹ اور حوالہ ہنڈی کے مختلف بھاؤں کا قضیہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ایکسچینج کمپنیز نے اسٹیٹ بینک کی مشاورت کے بعد آج سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر مارکیٹ کیپ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مارکیٹ میں ڈالر کی قیمتوں کا فرق ختم ہونے کے بعد ڈالر کا ریٹ 253 روپے کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ایک جائز فیصلہ تھا، ایک بہتر فیصلہ تھا، جس سے ایکسچینج ریٹ کے اندر جاری ایک تلاطم میں کسی حد تک بہتری آتی ہو کہ سرکاری ریٹ ابھی بھی بالکل کسی صورت سے بھی وہ حقیقی ریٹ نہیں ہے، مصنوعی ریٹ ہے۔ آج کاروبار کے آغاز میں ہی اس ریٹ پر ٹریڈنگ شروع بھی ہوئی، لیکن کچھ ہی دیر میں اسٹیٹ بینک نے ایسا لگا کہ پوری قوت سے ایکسچینج کمپنیز کی گردن پہ پیر رکھ دیا۔ گویا فوریکس مارکیٹ کو پیغام دیا گیا کہ کسی صورت میں ڈالر کی سرکاری اوپن مارکیٹ قیمت حقیقی نہیں چاہیے، ایک وہی قیمت ہونی چاہیے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عجب فیصلہ، عجب پالیسی، عجب حکمت عملی۔ شہباز حکومت اور فیصلہ سازوں کی دو عملی اور اسٹیٹ بینک کے کریک ڈاؤن نے آج کرنسی ایکسچینج مارکیٹ میں افراتفری مچا دی۔ آج جب مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز ہوا تو حکومتی ایکشن کل کے فیصلے سے بالکل مختلف تھا، یعنی روپے کی قدر اور ڈالر کی قیمتوں میں استحکام لانے یا کم از کم ایڈجسٹمنٹس کرنے کے بجائے سرکاری سطح پر کرنسی مارکیٹ میں بھوچال پیدا کر دیا گیا، اور ایک بار پھر ایکسچینج کمپنیز ڈالر کی 4-5 قیمتیں برقرار رکھنے پہ مجبور ہوئی، اور آج سارا دن مختلف قیمتوں پہ کام ہو رہا تھا، جس میں سے ایک سرکاری قیمت ہے جو کہ بہت ہی کم، مٹھی بھر سے بھی کم لوگوں کو دستیاب ہوتی ہے، جس پہ کہ کوئی ایل سی شاید کھلتی ہو، لیکن اس کے علاوہ مختلف سطحوں پہ کام ہو رہا ہے، جو کہ 230 روپے سے لے کے 265 جو بغیر رسید کا کام ہوتا ہے وہ کام آج جاری رہا۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک جانب گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد امپورٹرز کو درآمدات کے لیے ڈالر کا بندوبست از خود کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، گویا کہ جائیے حوالہ کو استعمال کریں، ہنڈی کو استعمال کریں، اس کی اجازت ہے، اور دوسری جانب کرنسی مارکیٹ میں روپے کی گراوٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے 24 گھنٹے کے اندر ہی قلع بازی کھائی گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد سمجھتے ہیں کہ ڈالرز کے ریٹ اب بھی مارکیٹ بیسڈ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسی قیاس آرائیاں ختم ہوں گی، انفلوز شروع ہوں گے، آئی ایم ایف پروگرام بحال ہوگا تو ایکسچینج ریٹ کا فرق ختم ہو جائے گا، گویا کہ جب 9 من تیل ہوگا تو رادھا ضرور ناچے گی۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ شہباز حکومت اور اسٹیٹ بینک کا طرز عمل ایسے موقع پہ سامنے آ رہا ہے جب قومی خزانے میں زر مبادلہ کے ذخائر محض 4.6 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ ڈالر کے سرکاری اور نجی ریٹ میں کم از کم 12% کا فرق ہے۔ آج بھی ڈالر کے سرکاری انٹر بینک نرخ 230 روپے اور اوپن مارکیٹ میں ریٹ 243 روپے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس دام میں ڈالر کہاں ہے؟ نہ 230 کا ہے، نہ 243 کا۔ مارکیٹ میں تو آج اگر ڈالر چاہیے تھا تو بمشکل تمام 270 روپے کا بھی ڈھونڈے سے نہیں مل رہا تھا۔ یہ وہ صورتحال ہے جو ایک بحرانی صورتحال ہے ایکسچینج مارکیٹ کے اندر، اور ہمارے ایکسچینج ریٹ کی یہ بحرانی صورتحال پاکستان کی معیشت کا اس وقت میگرین ہے، سب سے بڑا شدید ترین سردرد ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ظفر پراچا، جنرل سیکرٹری ایکسچینج ایسوسی ایشن آف پاکستان۔ بہت بہت شکریہ پراچا صاحب۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج تو یہ باقاعدہ آپ کا پریس ریلیز آ گیا تھا، تمام چیزیں طے ہو گئی تھیں، تو یہ 253 کی آج ریٹ ہونا تھا، جس سے ایک حد تک یہ ڈسپیرٹی جو اوپن مارکیٹ کی تھی وہ دور ہو جانی تھی۔ آج کا دن آیا اور آج کا دن گزر بھی گیا۔ جو صورتحال تھی کل، پرسوں اور اس سے پہلے، یعنی کہ 4 ریٹ یا 5 ریٹ، وہی افراتفری، وہی ایسا لگ رہا تھا کہ ایک فری فار آل سچویشن۔ جی جناب، بات یہ ہے کہ کل ہم لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو اوپن مارکیٹ کے قریب لے کے آئیں گے، اور پوری ہماری سب ممبرز نے فیصلہ کیا تھا۔ آج صبح ہماری ڈپٹی گورنر ڈاکٹر عنایت حسین صاحب سے میٹنگ تھی، اور وہ ہماری کسی اور موضوع پہ میٹنگ تھی، اور اس میں ایک سب سے اہم موضوع یہ تھا کہ جو کیش ڈالر فزیکل نہیں مل رہا ایکسچینج کمپنیز کو اور بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کو، تو وہ ہم نے ان سے کہا پرووائڈ کریں۔ تو ہماری توقع سے کہیں زیادہ انہوں نے تیزی سے کام کیا، اور جو کیش ڈالر کی اویلیبلٹی تھی اپنی ٹیم کو، جو ان کی کیش مینجمنٹ ٹیم ہے، ان کو کہا کہ آپ فوری طور پہ اپنے پاس سے نکال کے ان کو ڈالرز بینکس کو دیں،
تاکہ وہ اکاؤنٹ ہولڈرز کو اور ایکسچینج کمپنی کو ڈالر کیش دے سکیں. تو اس کے بعد پھر ہماری دوبارہ ہم لوگوں نے ایک میٹنگ کی, تو ہم نے ایک سوچا کہ کہیں یہ 252 اور 4 سے کہیں ایک دم سے کوئی ہائپ کریٹ نہ ہو جائے, اور ایک پینک کی صورتحال لگ رہی تھی. تو ہماری جو کمیٹی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ آج ہم صرف 2 روپے بڑھاتے ہیں, 243, اور ویٹ اینڈ سی والی پالیسی. ظاہر ہے کہ آپ میں اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کی مجال کہ آپ کہیں کہ اسٹیٹ بینک نے آپ پر دباؤ ڈالا اور آپ سے کہا کہ یہ آپ کریں. چلے آپ نے جو بھی کہا, لیکن حقیقت تو جو ہے وہ سو ہے, وہ سب کو پتہ ہے اچھی طرح سے. لیکن یہ بتائیے گا کہ آج بھی یہ 243 روپے جو آپ نے کیا, یہ اگر مجھے چاہیے تو مل جائے گا 243 روپے کا ڈالر؟ دیکھیے جناب, مل جائے گا بہت محدود تعداد میں, کیونکہ ہمارے پاس دینے والا کوئی نہیں ہے, صرف لینے والے ہیں. اور وہ لوگ لینے والے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے 90% فکٹیشیس ہے, آرٹیفیشل ہے. جو لوگ ہم سے لے جا کے گرے مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں, جیسا آپ نے فرمایا 270 کا ریٹ ہے, نو ڈاؤٹ 270 کا ریٹ ہے, اور ہم کو بیچنے والا کوئی نہیں ہے. اسی لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اوپن مارکیٹ, یعنی کہ جو گرے مارکیٹ اور جو اوپن مارکیٹ جو ہم نے کیپ کل سے ختم کیا ہے, اس کو ہم گریجولی اوپر لے کے جائیں تاکہ ہمارے پاس انفلوز آئیں, اور جو ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے جو ایک طرح کے مڈل مین کی جو ہم سے لے کے وہ لے جا کے گرے مارکیٹ میں بیچ رہا ہے, وہ ڈیمانڈ ختم ہو. اگر وہ 90% وہ ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے, ادھر سے انفلوز لوگوں کو حقیقی ریٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے 255 260 جو بھی واٹس ایور, تو اس سے ہمارے انفلوز بڑھ جائیں گے. میں آپ کے توسط سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو پچھلے دنوں فورن ایکسچینج کے اوپر جو گورنمنٹ نے ریگولیشنز ٹائٹ کیے ہیں, اس کی وجہ سے بھی یہ سارا کام گرے مارکیٹ میں چلا گیا, اور گرے مارکیٹ کے ہم پروموٹر اور فیسیلیٹیٹر بن گئے. اور یہ سارے کام گرے مارکیٹ تو اردو میں حوالہ ہنڈی کو کہتے ہیں نا جی؟ نہیں سر, جیسا آپ نے فرمایا نا کہ 4-5 مارکیٹ, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایک انفارچونیٹ یا بدقسمتی سے ہمارے ہاں کیش کے بھی 2-3 مارکیٹس بن گئی ہیں. حوالہ ہنڈی تو ایک الگ چیز ہو گئی, ٹھیک ہے, جو لیکن کیش کی جو. اچھا یہ بتائیے کہ جو اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ آپ از خود بندوبست کر لیں اپنی ایل سیز کو, اپنی امپورٹس کو ریلیز کرانے کے لیے, جو کہ کئی ہزار کنٹینرز جو ہیں وہ اسٹاک ہیں, اور کہا ہمیں ہماری اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ ڈالر کہاں سے لائیں گے؟ یہ حوالہ ہنڈی آپ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں, چمک کے بھاؤ کدھر سے کدھر جا رہے ہیں, یہ کیا ہوگا؟ یہ تو آفت آ جائے گی. سر بات یہ, میں نے ایک تجویز دی تھی اسحاق ڈار صاحب کو بھی اور اسٹیٹ بینک میں بھی کہ آپ $50,000 تک کی ایل سیز کی جو پیمنٹس ہیں وہ ایکسچینج کمپنیز کی طرف ڈائیورٹ کر دیں. ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم مہینے کا $250-300 ملین دے سکتے ہیں. تو $50,000 سے نیچے کی جو ایل سیز ہیں وہ نمبر میں بہت زیادہ ہے. بڑی ایل سیز گورنمنٹ دیکھے, چھوٹی ہم دیتے ہیں, کیونکہ ابھی بھی ہم کریڈٹ کارڈ کے لیے بینکس کو مہینے کے $150-200 ملین دیتے ہیں. اور ہم اور یہ میرا وہ ریٹ جو ہے وہ 256-257 روپے کا ڈالر ہے. وہ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ آفیشیل ڈیل ہے, اس میں کوئی جی ہاں ظاہر ہے وہ بینک سرکاری طور پہ آپ سے خریدتے ہیں, مطلب آفیشیلی خریدتے ہیں, آپ آفیشیل اس کو بیچتے ہیں, اور یہ اسٹیٹ بینک دیکھ لے کہ یہ ریٹ ہے. اگر 256 کا ڈالر کوئی خرید رہا ہے, اگر 254 کا ملے گا تو وہ کیوں خریدے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ کیوں خریدے گا, اور وہ ہمیں کیوں بیچے گا 241 میں, ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم نے ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے کہ بھئی یہ کیپ جو ہم نے آپ نے لیا تھا, انہوں نے لینے نہیں دیا آپ کو. نہیں سر, آج بھی آپ دیکھیں تو ہم نے 2 روپے بڑھائے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارا خیال یہ کہ ہم اس کو 2 دن دیکھیں گے, اور پھر اس کو دھیرے دھیرے ہم جو ایک فرق ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, انفلوز ٹھیک ہو جائیں, اور یہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے. کیا پوزیشن ہے ریمیٹنسز جو ہیں وہ جو آپ کے تھرو آتی تھی, پھر بینکوں کے تھرو آتی تھی, خبریں تو یہ ہیں کہ اس کو بری طرح سے زک پہنچی. اور سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اگر وہ اس چینل کے باہر سے بھیجے گا بیچارہ پاکستانی جس نے اتنی محنت سے کمایا ہے, تو اس کے گھر پہ اس کو 265 روپے کا مل جائے گا $1, تو وہ کیوں آپ کو بھجوائے کہ آپ 241 کا, یا بینک جو ہے وہ اس کو 223 کا جو ہے یا 230 روپے کا اس کے گھر پہ پہنچائے. 230 روپے کا ڈالر کیوں کرے؟ کیا پاگل ہو گیا ہے وہ؟ تقریباً 35 سے 40 روپے کا فرق ہے. اگر وہ بینک سے بھیجے یا ایکسچینج, تو اس کو 230 کا ملنا ہے, 30 کا ہی ملے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو منی ٹرانسفر کمپنیز ہیں, خاص طور پہ 2 بڑی کمپنیز ہیں, ویسٹرن یونین اور منی گرام, وہ جو بینک ریٹ باہر آفر کرتی ہیں پلس جو وہ چارجز مانگتی ہیں, وہ تقریباً 12 روپے اور کم ہو جاتے ہیں.
تو اس کو 218 روپے پڑتا ہے، تو وہ 60-70 روپے کا فرق کوئی بھی نہیں لے گا۔ اب ایسا یہ لگتا ہے کہ یہ ان سب کو کوئی فکر نہیں ہے جیسے کہ یہ ڈیزائن ہے اور اسکرپٹ ہے، کیونکہ یہ تو عام عقل کی باتیں ہیں، تو یہ بالکل کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی پین لینے کو تیار نہیں ہے۔ پھر ساتھ کے ساتھ جو حکومتی اخراجات ہیں، اب جیسے ٹیکسز لگانے کی بات ہو رہی ہے 200 بلین روپیز کے، اور تو بجائے وہ ٹیکسز ہم پہ لگیں، وہ عوام پہ اب سکت نہیں ہے۔ حالات خراب ہیں، امن و امان کی پوزیشن ہے، اب یہ چاہیے کہ اپنے خرچے کم کریں پارلیمنٹیرینز کے اور جو دوسرے ایلیٹ کلاس ہے اس کے۔